السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ان دنوں ہم نے جس غزل کی تشریح شروع کی ہوئی ہے وہ ہے جماعت دہم کی نئی درسی کتاب میں دی گئی غزل نمبر 4، جس کی شاعرہ ہیں محترمہ زہرا نگاہ صاحبہ، اور آج کی کلاس میں ہم اس کے شعر نمبر 2 کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 2 ہے: دیوانوں کو اب وسعت صحرا نہیں درکار، دیوانوں کو اب وسعت صحرا نہیں درکار، وحشت کے لیے سایہ دیوار بہت ہے۔ تو صنف سخن کے لحاظ سے یہ غزل ہے اور شاعرہ ہیں محترمہ زہرا نگاہ صاحبہ۔ ہر لغت کے لیے جو الفاظ ہیں: دیوانے یا دیوانہ، پاگل پن، جنونی، عاشق، اور وسعت کشادگی، پھیلاؤ، صحرا، ریگستان، درکار ہونا، ضرورت ہونا یا چاہیے، وحشت، جنون، بے چینی، سایہ دیوار، دیوار کا سایہ۔ مفہوم ہے: پاگل، جنونی اور محبت کے ماروں کو صحرا جیسی کشادگی نہیں چاہیے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی وحشت کے سکون کے لیے انہیں دیوار کا سایہ بھی کافی ہے۔ تشریح ہے یہ شعر۔ تشریح میں ہم پہلے شاعرہ کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ شعر زہرا نگاہ کی غزل سے لیا گیا ہے اور زہرا نگاہ کا انداز سخن سادہ سحر انگیز تھا، جس میں جدید اور کلاسیکی روایات کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں عورتوں کے جذبات، احساسات، مسائل اور بے بسی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ سماجی عدم مساوات کی آگاہی بھی ان کی شاعری میں نمایاں ہے۔ زیر نظر شعر میں بقول شاعرہ کے پاگل، جنونی اور عشق کے ماروں کو اب صحرا کی وسعت کی ضرورت نہیں، ان کو اپنے دکھوں کو چھپانے کے لیے کسی دیوار کے نیچے سایہ بھی مل جائے تو ان کے لیے غنیمت ہے۔ بچوں، ہماری اردو شاعری میں یہ روایت رہی ہے کہ ہمیشہ دیوانوں کو صحرا کی خاک چھاننا یا صحرا میں بھٹکنا علامت کے طور پر لیا گیا ہے، کیونکہ دیوانوں کو تنہائی چاہیے ہوتی ہے اور وحشت اور تنہائی کو مٹانے کے لیے صحرا سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن کمال بات یہ ہے کہ زیر نظر شعر میں شاعرہ نے دیوانوں کی وحشت اور صحرا کا فلسفہ بدل کر ایک نیا موڑ دے دیا اور کہا کہ اگر وحشت، دکھ اور دیوانہ پن دل میں ہے تو پھر اس کے لیے صحرا کی ضرورت نہیں، بلکہ دیوار کا سایہ ہی کافی ہے، یعنی گھر کا ایک کونا ہی کافی ہے۔ چونکہ زہرا نگاہ صاحبہ کی شاعری میں معاشرتی مسائل اور محدود وسائل کا ذکر بھی ملتا ہے، تو تشریح کا ایک یہ پہلو بھی نکلتا ہے کہ اگر انسان کے پاس لامحدود وسائل دستیاب نہیں تو وہ محدود وسائل کے ساتھ بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔